औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। हमने पिछली अपनी क्लास के अंदर सूरह कहफ का इब्तिदाई हिस्सा लिया था और हमने पहला वाक़या सूरह कहफ का जो असहाबे कहफ के बारे में था वो हमने पढ़ा था और हमने ये जाना था कि असहाबे कहफ कौन थे और वो गार में क्यों छुपे थे। कुछ बच्चों के असाइनमेंट्स मेरे पास पहुँचे हैं, सबके तो नहीं आए और सबके आने चाहिए थे। अब तो बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं और क्लास लेट करने की वजह भी यही थी कि आप सबके असाइनमेंट्स आ जाएँ मेरे पास। आप लोगों के सबके असाइनमेंट मेरे पास नहीं पहुँचे जो कि पहुँचने चाहिए थे। अगर ये असाइनमेंट पहुँचते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती और आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता। तो क्लास शुरू करते हैं अपनी और हम पिछली क्लास को थोड़ा-सा ऐसे रिवाइज़ करेंगे कि हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि किस तरह से असहाबे कहफ ने अपना ईमान बचाने के लिए अपने आप को एक गार में छुपा लिया था। और वो इस बात से खौफ़ज़दा थे, उनको और किसी चीज़ का खौफ़ नहीं था, उनको खौफ़ किस बात का था? इस चीज़ का खौफ़ था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें अगर वापस पकड़ लिया जाए तो हम कहीं ईमान से फेर ना दें हमें। बादशाह या उस वक़्त के जो हुक्मरान थे, वो क्योंकि पहले ईमान नहीं थे, तो उनको इस बात का खौफ़ था और इसी खौफ़ से वो जाकर गार में छुप गए थे और उन्होंने अपना ईमान बचा लिया था और अल्लाह ताला को उनकी ये अदा और उनका ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उसको कुरान में लिख दिया हम सब के लिए। और ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ ये कुरान ही में लिखा हुआ था बल्कि इससे पहले भी ये रोमन एम्पायर्स जब थे तब भी ये वाक़या बहुत मशहूर हुआ था जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया और उनके अपने लिटरेचर के अंदर ये मौजूद था 7 स्लीपर के नाम से अब भी मौजूद है कि 7 स्लीपर्स 7 सोने वाले। तो उस वक़्त भी इसीलिए सवाल किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्योंकि उन लोगों को ये पता था कि ये 7 लड़के थे, 7 नौजवान थे जो गायब हो गए थे। तो हम इस वाक़ये को बहुत तफ़सील से पीछे देख के गए हैं। आगे शुरू करते हैं जहाँ पे हमने अपना पिछली क्लास को रोका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला ने क्या कहा? किसी ऐसे शख़्स की अताअत ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफ़िल कर दिया है और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार कर ली और जिसका तरीक़ेकार इफ़रात व तफ़रीत पर मबनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात कही अल्लाह ताला ने और क्या कहा कि आपका दिल करता है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में रह रहे थे, वो मुआशरा ऐसा था कि वहाँ के जो बड़े-बड़े सरदार और बड़े-बड़े जो लोग थे, जो बहुत अमीर और कबीर और बहुत असर और रसूख रखने वाले लोग थे, वो सब के सब मुशरिक थे, काफ़िर थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहता था कि ये क्योंकि इनके जो गुलाम हैं वो मुसलमान हो रहे हैं, जैसे हज़रत बिलाल थे और गुलाम थे, वो जो गरीब लोग थे वो मुसलमान हो रहे थे और उनके ऊपर ये लोग सितम ढाते थे ना, ज़ुल्म करते थे। तो अल्लाह के रसूल चाहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये लोग ईमान ले आएँ ताकि उनके ऊपर जो गरीब लोग हैं, जो इनके गुलाम लोग हैं, उनके ऊपर जो ज़ुल्म और सितम का एक इन्होंने बाज़ार गरम किया हुआ है वो रुक जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार ये चाहते थे कि भई आप जो है वो इन लोगों को मैं ईमान की तरफ लेकर आऊँ, ये लोग ईमान की तरफ आएँ। तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उस बात को इतना नापसंद किया और अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह के रसूल कोशिश करते थे कि जब सरदार आएँ या कोई बड़े लोग आएँ तो आप उनके ऊपर तवज्जो ज़्यादा देते थे। और आप कोशिश करते थे कि भई इन लोगों को मैं ज़रा दावत दूँ दीन की ताकि ये लोग ईमान की तरफ आएँ और फिर जो गरीब लोग हैं उनकी भी वो लोग भी ईमान ले आएँ और जो इनके ज़ेरे दस्त लोग हैं, जो इनकी पूरी-पूरी बिरादरियाँ हैं, जिनके ऊपर ये हाकिम बने हुए बैठे हुए हैं, वो भी सब लोग ईमान ले आएँगे। लेकिन अल्लाह ने उस चीज़ से मना कर दिया, रोक दिया। अल्लाह ने कहा नहीं, आपकी तवज्जो ज़्यादा उन लोगों की तरफ नहीं होनी चाहिए कि जो बहुत अमीर-कबीर लोग हैं, लेकिन वो ईमान वाले नहीं हैं। उसकी बनिस्बत जो लोग ईमान वाले हैं, चाहे वो कमज़ोर हैं, चाहे वो गरीब हैं, कोई भी हैं, आप उन पे तवज्जो ज़्यादा दीजिए। ऐसे आपके दिल में ये ख़्याल ना आए कि मैं इन लोगों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दूँ, तो उससे अल्लाह ताला ने रोक दिया। और क्या कहा साफ कह दो कि ये हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। यानी अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती नहीं रखी दीन में। ये बात अच्छे से समझने की है कि अल्लाह ताला ने दीन के अंदर ज़बरदस्ती नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? इसलिए नहीं रखी कि अल्लाह ताला ने इंसान को बाइख्तियार बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया, इसीलिए इख्तियार दिया ना कि वो अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की तरफ आए। अल्लाह ताला उससे ज़्यादा खुश होते हैं कि जब कोई अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की तरफ आता है। अल्लाह ताला को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को अपनी तरफ लेकर आऊँ। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा ज़बरदस्ती नहीं करनी, अपने इख्तियार से आओ।
اور ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے جو آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دکھا دی، جو لوگ مانیں گے ان کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اور جو نہیں مانیں گے، جو اپنی منمانی کریں گے، اپنی خواہشات کو پورا کریں گے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو توڑتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ اور یہ کام نہیں کرنا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرا تو دل کر رہا ہے میں تو کروں گا، مجھے تو لائف ایک ہی دفعہ ملی ہے، میں تو لائف میں چل رہوں گا، میں نے تو انجوائے کرنا ہے، میں تو یہ ساری چیزیں کروں گا۔ تو جب آپ یہ والے کام کریں گے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے، اور اتنی بڑی بڑی آگ ہے، اس کی جو لپٹ ہے، جو اس کی لو اوپر تک جاتی ہے، وہ اتنی بڑی بڑی ہیں کہ پورے کے پورے وہ گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اور جب وہ وہاں پہ پانی مانگیں گے تو ان کو گرم پانی دیا جائے گا، اور اتنا سخت گرم ہوگا، اور گندی چیزیں ہوں گی جو ان کو دی جائیں گی، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، اور بہت ہی بری چیز جگہ ہے جہاں پہ ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن جو لوگ مان لیں گے اور نیک عمل کریں گے تو پھر ان کو ہم اور نیکوکار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اور ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے پھر وہی بات دیکھیں یہاں پہ بھی آ گئی، اور یہ بات جب بھی آتی ہے جنت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہمیشہ رہنے والی، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ان کے جو ان کو ہم پہنائیں گے، ان کو ہم سونے کے کنگن پہنائیں گے، اور باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، یعنی بہت ہی اونچا مقام ہوگا ان کا، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ اب یہ والا آج کا اصل جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ والا ہے کہ وہ جو دو باغ والوں کا قصہ ہے سورہ کہف کے اندر، وہ دراصل کیا قصہ ہے، اور وہ قصہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے، ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، دونوں خوب پھولے پھلے اور باراور ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی، یعنی ان کے اندر خوب پیداوار ہوئی، خوب پھل آیا۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتا ہوا بولا، اب دو تھے نا، ان میں سے ایک جو ہے وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتا ہوا کیا بولا، جو اس کے دو باغ برابر برابر تھے، دونوں ساتھ ساتھ تھے، تو ایک کو ذرا زیادہ منافع اور ساری چیزیں ہوئی، تو اس نے برابر والے اپنے ساتھی سے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ اب یہ دیکھیں دل میں کیا خیال آتا ہے، جب آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اور آپ کے فرینڈ کے پاس بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ فوراً کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، رشتے دار بھی ہوتے ہیں، کزنز بھی ہوتے ہیں، تو فوراً کمپیریزن آ جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ اس کے پاس جو چیز ہے میری چیز تو اس سے بہت اچھی ہے، میرے پاس تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، مطلب ہم فوراً دوسرے کی چیز کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کیا، اور کیا کہا اس نے کہ یہ تو میں کبھی سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے تو توقع ہی نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی بھی، اور تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور میں اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یعنی خود سے ہی گمان کر لیا، خود سے ہی ریزیوم کر لی یہ بات کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی میں گیا تو وہاں پہ بھی میرے لیے بڑا کچھ موجود ہوگا، میں تو ہوں اتنا اچھا، میں تو ہوں ہی بڑا کوئی اعلیٰ قسم کا، خود ہی سے۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، جو اس کا ساتھی تھا جس کا دوسرا باغ تھا، اس کی ذرا کم پیداوار ہوئی تھی، کم ذرا اس کے پاس چیزیں تھیں، تو اس نے کہا کہ کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات سے جس نے تجھے مٹی اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھے ایک پورا بڑا آدمی بنا کر کھڑا کیا؟ یعنی تم کیا تھے، تم جب پیدا ہوئے تو تم کس قابل تھے؟ تم تو روز روتے تھے، تم تو اپنی پوٹی پشی بھی خود نہیں صاف کر سکتے تھے، تم روتے تھے تو تم کھانا بھی خود نہیں کھا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح سے پیدا کیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنا دیا کہ آج تم اتنے اکڑ گئے ہو کہ تم اللہ کے اوپر باتیں گھڑ رہے ہو۔ اور پھر کہا رہا میں، یعنی پھر اس نے اپنے بارے میں کہا
کہ تمہیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی، تم نے اس طرح کی باتیں کیوں کی ہیں، یہ تو اچھی باتیں نہیں ہے، اس طرح سے تم اپنے اوپر تکبر کر رہے ہو، اتنا پراؤڈ ہے تمہیں اپنے اوپر، اور یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح کا پراؤڈ کرنا۔ اور میری بات کر رہے ہو کہ میرے پاس کم چیزیں ہیں یا میری کم حیثیت والی چیزیں ہیں، تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنی جنت میں داخل ہو رہے تھے، وہ اپنے ساتھی کو کہنے لگا جنت مطلب باغ، اس نے اپنے باغ کو جنت کہا نا، کہ میرا باغ بالکل جنت جیسا ہے، اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اور یہ تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ تو اس کے ساتھی نے کہا جب تم اندر داخل ہو رہے تھے تو تم نے کیوں نہیں، اس وقت تمہاری زبان سے یہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز، کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں فوراً کیا بات کہنی چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی کوئی بھی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا قوت الا باللہ، کسی کی طاقت نہیں ہے الا یہ کہ اللہ دی، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ماشاء اللہ۔ یہ جملہ ضرور کہنا چاہیے۔ آج کا جو آپ نے سیکھنا ہے، سب سے اہم بات وہ یہ سیکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں آئیں گی، ہمیں جو نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو نعمتیں ملیں گی، وہ چاہے کسی بھی ذریعے سے ملیں، کسی نے گفٹ میں دی ہوں، بابا نے لا کے دی ہوں، ماما نے لا کے دی ہوں، یا ہمیں کسی نے انعام میں دی ہوں، کسی طرح سے بھی ہمیں ملی ہوں، یا ہم نے خود نے خریدی ہوں، خود بھی ہم پرچیز کر کے منگا سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ نعمت ہمارے پاس آئے گی تو ہم فوراً کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی میری اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں یہ لے سکتا یا لے سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں یہ لے سکی، یا مجھے کسی نے دی۔ اور اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے، یعنی اس نے کہا، جو ہمسایہ تھا، جو ان کا نیبر تھا، اس نے کہا کہ اگر میرے مال میں بھی کمی ہے، میری اولاد میں بھی اگر کمی ہے، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تم سے کمتر ہوں، تو کوئی بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے۔ یعنی تمہارا جو باغ ہے جس کو تم جنت کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید تھوڑی ہے۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باغ کو اتنا اچھا کر دیا، اگلی بار اللہ تعالیٰ میرے باغ کو بہت اچھا کر دیں گے۔ اور کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے کہ تم نے اتنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ہے، تم نے بجائے شکر ادا کرنے کے اتنا پراؤڈ تم نے کیا ہے، اور اتنا تم نے تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، تو کوئی بھروسہ تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے باغ کے اوپر کوئی ایسا بگولا بھیج دیں، کوئی ایسی آفت آ جائے، کوئی ایسی آندھی طوفان آ جائے کہ تمہارا سارا کا سارا باغ ختم ہی ہو جائے، کوئی آسمان سے آفت آ جائے اور جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، اور یا پھر اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اس سے کسی بھی طرح نہیں نکال سکو گے۔ اور آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، یعنی جتنا بھی اس کا پھل تھا اس باغ کا، وہ سارا کا سارا جل گیا۔ اللہ تعالیٰ خفا ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص پراؤڈ کرے اپنے اوپر، یہ کہے کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ کیوں اللہ تعالیٰ کو کیوں یہ بات ناپسند ہے؟ اس لیے کہ یہ بات شیطان نے کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سب کو کہا، فرشتوں کو بھی اور شیطان کو بھی، جو کہ اس وقت ابلیس کا نام تھا، اور وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فرما بردار تھا، لیکن یہ جنات میں سے تھا۔ اور جو انسان اور جن، یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے، یعنی یہ اپنی مرضی سے کوئی انکار بھی کر سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں، حامی بھی بھر سکتے ہیں۔ ان کو کوئی کام کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، اور اگر ان کا موڈ نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں کر رہا۔ لیکن لائک فرشتے ایسے ہیں کہ جو انکار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا ابلیس، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ سب جھک جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، کیونکہ میں نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں سب سے جو بیسٹ چیز میں نے بنائی ہے، جو میری بیسٹ جو میری تخلیق ہے، وہ کیا ہے؟ انسان۔ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کے آگے جھک جاؤ، تو سارے فرشتے جھک گئے۔ لیکن شیطان چونکہ با اختیار تھا، وہ انکار بھی کر سکتا تھا، تو اس نے پہلے ہی موقع پہ انکار کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے انکار کیوں کیا، تم نے میری بات کیوں نہیں مانی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا تکبر بھی سخت ناپسند ہے۔ اور اسی لیے جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں کسی سے بہتر ہوں، یا اس سے بہتر ہونا اپنے آپ کو فیل کرواتا ہے یا یہ جتاتا ہے بار بار، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی جنت سے نکال دیا، آسمان سے اتار دیا، اور اب کہا کہ ٹھیک ہے تم بہتر ہو تو تم اب نکلو یہاں سے، اور اب تم جاؤ یہاں سے، تم یہاں پر
तुम्हारा कोई काम नहीं है अगर तुम मेरे अहकामात को नहीं मानते तो इसी तरह यहाँ पे भी इसने जब तकब्बुर किया तो जो उसका नेबर था उसने कहा कि तुम ये तकब्बुर क्यों कर रहे हो? अल्लाह ताला तुम्हारा सारा ये जो भी बाग है इसको खत्म भी तो कर सकते हैं ना। और आखिरकार हुआ भी यही कि उसका सारा समरा मारा गया, यानी उसके जितना भी फ्रूट था, फल था उसके बाग का, वो सारा का सारा जल गया। और वो अपने अंगूरों के बाग को बिल्कुल उल्टा गिर गया और वो देखकर सख्त पछताया। और उसने देखा कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, अपनी लगाई हुई सारी इन्वेस्टमेंट के तबाह होने के ऊपर हाथ मलता रह गया। और कहने लगा कि काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता, यानी काश मैं ये जो मुझे अल्लाह ताला ने इतनी सारा नवाजा था, मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता, काश मैं ये नाशुक्री ना करता, काश मैं ये तकब्बुर ना करता। पछताने लगा। और अल्लाह ताला क्या कहने लगे कि उसके पास उस वक़्त कोई भी ऐसा नहीं था, कोई जत्था नहीं था जो उसकी मदद करता, अल्लाह को छोड़कर। यानी जिससे अल्लाह ख़फ़ा हो जाए, तो फिर कौन उसकी मदद कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। और ना कर सका, वो आप ही उस आफ़त का मुकाबला, और यानी उसके पास खुद भी इतनी कोई ताकत नहीं थी कि वो जो आग का बगोला आया था, जिसने पूरे बाग को तबाह कर दिया, वो उस बगोले को रोक सकता। उसको उसके अंदर ताकत ही नहीं थी इतनी कि उसका मुकाबला कर सकता, क्योंकि वो तो अल्लाह की तरफ से गुस्सा था, अज़ाब था। उस वक़्त मालूम हुआ कि कारसाज़ी का इख्तियार अल्लाह बरहक ही के लिए है। यानी ये अल्लाह ही के हाथ में है कि वो अल्लाह ताला किसको कितना देते हैं और किसको कैसी सज़ा देते हैं। ये इंसान के हाथ में नहीं है। और इनाम वही बेहतर है जो वो बख्शे। यानी अल्लाह ताला जो इनाम देते हैं वो सबसे अच्छा इनाम होता है, और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना बनता है, बजाय इसके कि तकब्बुर करने लगे इंसान। और अंजाम वही बखैर है जो वो दिखाए। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें हयात दुनिया की हकीकत इस मिसाल से समझाओ कि आज हमने आसमान से पानी बरसा दिया तो जमीन की पोत खूब घनी हो गई, कल वही नबातात और भुस बनकर रह गई जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। क्या कहा अल्लाह ताला ने कि इन लोगों को समझाइए कि ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे जैसे ये अभी दुनिया में आए हैं। अभी ये लगता है इनको ताकत है, बहुत कुव्वत है इनके पास। ये हमेशा ताकत नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा कि इनकी ताकत खत्म हो जाएगी, ये बिस्तर पे चले जाएँगे, ये बूढ़े हो जाएँगे, इनकी ताकत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाता है, फल-फूल आते हैं, ज़मीन बिल्कुल ग्रीन हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर वक़्त गुज़रता है, गुज़रता है, गुज़रता है, और हम देखते हैं कि ख़ज़ा आ जाती है कि वही ज़मीन जो बिल्कुल ग्रीन थी, जो जिसकी पैदावार इतनी अच्छी आई थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। उसका फल निकल जाता है, उसके नीचे सिर्फ़ भुस रह जाता है, और फिर वो कचरा रह जाता है जिसको हवाएँ लिए फिरती हैं। तो इसी तरह से इंसान की भी हकीकत यही है कि इंसान हमेशा एक जैसी ताकत लिए नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको तकब्बुर करना नहीं सजता। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये माल और औलाद महज़ दुनियावी ज़िंदगी की एक हंगामी आराइश है। असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक नतीजे के लिहाज से बेहतर हैं, और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। यानी ये माल और औलाद, इंसान क्या करता है? माल जमा करता है, माल जमा करता है, और किसके लिए करता है? अपनी औलाद के लिए। बच्चे को पैदा होता है बच्चा, तो वालिदैन क्या कोशिश करते हैं? अच्छे से अच्छे इसके कपड़े हों, अच्छे से अच्छी इसकी चीज़ें हों, अच्छे से अच्छा स्कूल हो, इसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हो, इसके टॉयज़ बहुत अच्छे हों, इसको अच्छी गाड़ी में बिठाएँ, बड़ा हो जाए तो फिर इसको अच्छे कॉलेज में लेके जाएँ, अच्छी यूनिवर्सिटी में लेके जाएँ। यानी सारी ज़िंदगी इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है, और इस कोशिश के अंदर वो माल जमा करने की कोशिश करता रहता है, और वही माल फिर उस औलाद के ऊपर खर्च करने की कोशिश करता है। और ये हंगामा उसको मसरूफ़ रखता है और उसको बेखबर रखता है किन चीज़ों से? अल्लाह की तरफ आने से, अल्लाह की इबादत करने से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये काम जो तुम कर रहे हो, ये काम बाकी रह जाने वाली नेकियों से अच्छा नहीं है ये। असल काम क्या है कि तुम अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करो। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया कि इंसान के मरने के बाद सिर्फ़ 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी रह जाती हैं, जो उसको अजर पहुँचाती रहती हैं। जैसे अभी हम ज़िंदा हैं, ज़िंदा इंसान किसी की भी मदद करेगा, अजर पाएगा। लेकिन अगर हम मर जाते हैं, तो फिर हमें अजर कैसे मिलेगा? इसी तरह से हम ज़िंदा हैं, तो हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हमें अजर मिलता है। हम कुरान सुनते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो उसका भी हमें अजर मिलता है। जिस तरह अभी आप लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को कुरान सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप लोग सीख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को भी और मुझे भी अजर मिल रहा होगा। लेकिन जब हम दुनिया से चले जाएँगे, तो फिर हमें कौन-सी नेकियाँ हैं जो बाद में भी अजर देती रहेंगी? कौन-सी नेकियाँ हैं जो बाकी रह जाती हैं? तो उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में भी इंसान के मरने के बाद भी अजर पहुँचाती रहती हैं। और उनमें सबसे पहली चीज़ क्या है?
نیک اولاد. اگر انسان صرف مال جمع کرتا رہا اور اولاد کے اوپر خرچ کرنے کے لیے حرام حلال ہر چیز کو چھوڑتا رہا، بس صرف یہ کہ آسائشیں دینی ہے اولاد کو، کہیں سے بھی جمع کرو کچھ بھی کرو، تو پھر اس نے بہت بڑا نقصان کیا اور اس نے اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر ذرا برابر بھی غور نہیں کیا. تو اس نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا اور اپنی اولاد کے اوپر بھی ظلم کیا. تو سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نیک اولاد، جس کی تربیت بہترین کی جائے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نیک کام کرے، جن کا اجر ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے. اگر کسی نے اپنے بچے کو نیکی سکھائی ہے، مدد کرنا سکھایا ہے، اچھی باتیں سکھائی ہیں، قرآن سکھایا ہے، اچھے کام سکھائے ہیں، جو وہ بعد میں بھی ان پر عمل کرتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو اس کا اجر پہنچتا رہتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ علم، ایسا علم جو انسان کسی کو سکھاتا ہے اور بعد میں وہ علم آگے پہنچتا رہتا ہے پہنچتا رہتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے قرآن یہاں سیکھا، آپ لوگ یہ سیکھ رہے ہیں، پہلی کلاس سے بھی آپ لوگوں نے سیکھا اور اب اس کلاس کو آپ آگے پہنچائیں اپنے کزنس کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اور آگے پہنچائیں. تو یہ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر، آپ کی کبرڈ کے اندر، آپ کی ڈراز کے اندر، کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ نے بہت اچھے اچھے گفٹ سنبھال کے رکھے ہوں، وہاں پہ آپ کے ان گفٹس کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. جب بھی وہ بات کسی نے اور آگے پہنچائی تو آپ کی کبرڈ کے اندر ایک اور گفٹ آ کے رکھا جائے گا کہ بھئی یہ انہوں نے اچھی بات بتائی تھی، وہ کسی نے اور بھی کسی کو بتا دی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو باقی رہ جانے والی ہیں. یعنی علم، علم جتنا بھی سیکھے آگے فوراً پہنچائیں. اور اسی طرح سے تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ کیا ہے؟ کہ صدقہ جاریہ، یعنی کوئی بھی ایسا کام جس کا بعد میں لوگوں کو ثواب پہنچتا رہے، لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے. جیسے آپ نے کوئی درخت لگا دیا، اب اس درخت کے اندر جتنے لوگ سایہ ملے گا، جتنے لوگوں کو اس کی درخت کی سایہ ملے گی، آپ کو اجر پہنچتا رہے گا. آپ نے تو ایک درخت لگایا تھا، لیکن آپ کو جب تک وہ درخت قائم رہے گا آپ کو اجر پہنچتا رہے گا. اسی طرح سے آپ نے کہیں کنواں کھدوا دیا، جتنے لوگ بھی اس سے پانی حاصل کرتے رہیں گے آپ کو اجر پہنچتا رہے گا. آپ نے کہیں کوئی شیڈ لگوا دیا، کہیں پانی کا کولر رکھ دیا، کہیں کہیں مسجد بنوا دی، کہیں کوئی شیلٹر ہوم بنوا دیا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، وہ کام جب تک وہ استعمال ہوتا رہے گا آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر پہنچتا رہے گا. تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر بھی ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. یعنی ان کے بارے میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ میری نیکیاں اللہ کے پاس جمع ہوتی رہیں گی اور ان کا مجھے امید لگا سکتا ہے کہ یہ میرے کام آئیں گے. لیکن اگر تم نے اپنی اولاد کو حرام حلال کے بغیر پرواہ کیے ان کو پالا، تو اب ان سے تم امید نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ تم نے ان کی تربیت بھی اچھی نہیں کی اور تم نے ان کے حرام حلال کی بھی فکر نہیں کی. تو اب ان سے تم اچھی امید نہیں لگا سکتے. اور فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بڑھا نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہیں چھوٹے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم بجائے اس کے کہ یہ آج کے دن کی فکر کرو، تم اس دن کی فکر کرو جس دن ہم قیامت کا دن ہوگا، اس دن ہم تم سب کو جمع کریں گے اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور زمین کے اوپر سے ہم سارے پہاڑ، سارے دریا، سارے گھر، ساری عمارتیں سب کچھ ختم کر کے اس کو بالکل پلین کر دیں گے. اور یہاں پہ ہر فرد جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جو آخری شخص پیدا ہوا ہوگا ان سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا حاضر کر دیں گے اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر اس وقت کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا. یہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ پھر اللہ تعالیٰ اس وقت ان لوگوں کو جتائیں گے یہ بات کہ دیکھ لو تم آ گئے نا ہمارے پاس اسی طرح جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار کب پیدا کیا تھا. پہلی بار کب پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ہمیں اس وقت پیدا کیا تھا جب ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ہماری ساری روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری شخص تک کی جس نے قیامت سے پہلے پیدا ہونا ہے اس تک کی روحوں کو لے کر اللہ تعالیٰ نے حاضر کیا تھا اپنے سامنے اور ان سے پھر ایک وعدہ لیا تھا. الست بربکم، سوال کیا تھا ان سے. عہد الست اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے جواب میں کہا تھا، ہماری روحوں نے قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ وقت یاد دلائیں گے کہ دیکھو اس وقت بھی میں نے تم سب کی روحوں کو اکٹھا حاضر کیا تھا نا، اور آج پھر دیکھو تم سب کے سب میرے پاس آ گئے. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں ہے، یعنی تم یہ اپنی زندگی ایسے چل انداز میں گزار کر آئے ہو کہ تمہیں لگتا تھا کہ کبھی اللہ کے پاس حاضر ہی نہیں ہونا، کبھی اللہ کو جواب ہی نہیں دینا. لیکن دیکھو آج میں نے تمہیں جمع کر لیا اور تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا.
नामाए अमाल क्या होगा? नामाए अमाल ये होगा कि अल्लाह ताला ने रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट की हुई है। जिस दिन से हम पैदा होते हैं, उस दिन से अल्लाह ताला ने हमारी एक-एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज के दौर में तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कोई इतना मुश्किल नहीं रहा। आप सोचें कि उस वक़्त जिस वक़्त सहाबाए किराम होंगे और जब कुरान नाज़िल हुआ होगा, उस ज़माने में तो ना कोई कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था, ना कैमरा था, ना मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। उस ज़माने में लोगों को ये चीज़ इस पर यकीन रखना कितना बड़ी आज़माइश होगी कि उनको कोई कहे कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी सारी चीज़ें सेव हो रही हैं और आपको दिखाई जाएँगी। वो कैसे उन्होंने इस पर ईमान लाए होंगे, कितना स्ट्रॉन्ग ईमान होगा ना इनका। आज के दौर में तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना कोई मुश्किल ही नहीं रहा। हमें पता है रिकॉर्डिंग हो सकती है, हमें पता भी नहीं चलता कहाँ-कहाँ सीसीटीवी फुटेज लगे कैमरे लगे हुए होते हैं और वो फुटेज निकल आती है। ये बंदे को पता भी नहीं होता मेरी कौन-कौन सी सीसीटीवी निकल आई। तो ये तो इंसानों की पैदावार है। जो अल्लाह ताला के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो तो कहाँ-कहाँ, किस-किस जगह लगे हुए हैं। अल्लाह कहता है तुम तन्हाई में कमरे में छुप कर बैठते हो, तुम गार की किसी कोने में बैठते हो, पहाड़ की खो में जाके बैठ के कोई अमल करते हो, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं वो सब कुछ तुम्हारे सामने रख दूँगा। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी स्क्रीन, फुल साइज़ स्क्रीन लगी होगी जिसको अल्लाह ताला एक क्लिक करेंगे और इंसान का सब अगला-पिछला उस पे चलना शुरू हो जाएगा। मूवी चलनी शुरू हो जाएगी। वाले होंगे और अल्लाह ताला की नाफ़रमानी करने वाले होंगे, कुफ़्र करने वाले होंगे, जिनसे अल्लाह बहुत ज़्यादा ख़फ़ा होंगे। अल्लाह ताला उनकी तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर चला देंगे कि देखो ये लोग क्या-क्या करके आए हैं। उनकी हर चीज़। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला से माफ़ी माँग लेंगे, सॉरी कर लेंगे अल्लाह ताला से अपनी गलती करके, गुनाहों की माफ़ी क माँग लेंगे, तौबा कर लेंगे और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने लग जाएँगे, उनको फिर अल्लाह ताला हाथ में टैबलेट देंगे और उनको क्या कहेंगे, पता नहीं कैसी टैबलेट होगी, कैसा लैपटॉप होगा, क्या होगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपनी खुद ही देखेंगे और फिर वो परेशान हो जाएँगे कि ये क्या चीज़ है? क्या कहेंगे अल्लाह ताला? उस वक़्त तुम देखोगे कि मुजरिम लोग अपनी किताब ज़िंदगी के वो जो रिकॉर्डिंग होगी उससे डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी-बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज ना की गई हो। और जो-जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाज़िर पाएँगे। यानी सब कुछ उनके सामने चल रहा होगा, मंज़र अपने आप को देख रहे होंगे, कमरे में छुप के कुछ कर रहे हैं, किसी से आँख बचा के कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तेरा रब किसी पर ज़र्रा बराबर ज़ुल्म नहीं करेगा। यानी अल्लाह ताला अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करेंगे उसके अंदर। उसमें सिर्फ़ वही चीज़ें होंगी जो इंसान ने वाक़ई की होंगी, कोई उसमें ज़्यादती नहीं होगी। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। ये बात पीछे बहुत तफ़सील से बयान हुई ना कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो क्या कहा? फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो। और जो इब्लीस था, वो जब फरिश्तों के साथ रहता था और जब उसने इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? क्यों इनकार किया उसने? फरिश्ते तो इनकार कर ही नहीं सकते और इसने क्यों इनकार किया? इसने इसलिए इनकार किया कि वो जिन्नों में से था। यानी उसके पास इख्तियार था और उसने फ़ौरन अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। और क्या कहा? अल्लाह ताला ने इसलिए वो अपने रब के हुक्म की अताअत से निकल गया। अल्लाह ताला ने उसको फिटकार दिया, "निकल जाओ यहाँ से बस, निकलो अब तुम यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है।" तो अल्लाह ताला अब सवाल करते हैं कि वो शैतान जो तुम्हारे बाप को सजदा नहीं कर सका, जो तुम्हारा पहले दिन ही दुश्मन बन गया था और जिसने ये चैलेंज किया अल्लाह ताला को कि आप इसकी वजह से मुझे निकाल रहे हैं, तो अब आप देखिएगा कि मैं इसकी पूरी नस्ल यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल को काटूँगा। इन सबको जहन्नुम में लेके जाऊँगा। इनको वर्गलाऊँगा, इनको बहकाऊँगा, इनको छोड़ूँगा नहीं मैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ठीक है जाओ, जो तुम्हारे साथ जाएँगे वो फिर तुम्हारे हैं और जो मेरे हैं वो मेरे साथ रहेंगे, वो तुम्हारी कभी भी नहीं बात मानेंगे। तो आज आपने लिस्ट बनानी है और आज आपने डिसाइड करना है कि हम किसके हैं। हम शैतान के हैं या हम अल्लाह के हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता हम शैतान के हुए और उसके रास्ते पर चले और उसकी बातें मानी, तो फिर क्या होगा? वो हमें जहन्नुम तक लेके जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अगर हम अल्लाह के हुए और हमने अल्लाह की बातें मानी, तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेजेंगे। और ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि इंसान को 2 सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। एक सिग्नल वो होता है जो फरिश्ते दे रहे होते हैं। क्या सिग्नल होता है? जब आपका दिल करता है किसी की मदद करने को, आपका दिल करता है किसी का साथ देने को, कोई अच्छा काम करने को, किसी की हेल्प करने को, कोई नेकी करने को, माँ-बाप की बात मानने को, नमाज़ पढ़ने को, कुरान पढ़ने को, इबादत करने को, कोई भी ऐसा काम जो अच्छाई वाला काम हो। तो ये सिग्नल आपका अगर दिल ये बात कह रहा है तो समझ जाएँ कि ये सिग्नल आपको फरिश्ते की तरफ से मिल रहा है। और अगर आपको कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि किसी को हर्ट करें, किसी को तंग करें, किसी को परेशान करें, किसी का मज़ाक उड़ाएँ, किसी की मीम्स बनाएँ, तो ये बात याद रखें कि ये सिग्नल शैतान की तरफ से मिल रहा है। अल्लाह ताला को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल मीम्स इतनी इतनी ज़्यादा अ, इन हुई हुई हैं और इतनी ज़्यादा
کیا کہنا چاہیے کہ اتنی زیادہ میمز آج کل عام ہو گئی ہیں کہ جہاں کوئی ذرا سی بات ہوئی اور فوراً میمز بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو کسی کو ہرٹ کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی کی میم بناتے ہیں یقیناً وہ ہرٹ ہوتا ہے نا، تو آپ کبھی بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ یہ کام شیطان کا ہے، شیطان ہرٹ کرواتا ہے کیونکہ اللہ کو وہ سخت ناپسند ہیں وہ لوگ جو کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو کسی کا ساتھ دیتے ہیں، کسی کی دلجوئی کرتے ہیں، کسی کو مناتے ہیں، کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، کوئی رو رہا ہے تو اس کو چپ کراتے ہیں، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف بانٹتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ تو اگر یہ والے سگنلز آپ کو مل رہے ہیں ہرٹ کرنے والے تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کے سگنلز ہیں، اور اگر کسی کی ہیلپ کرنے والے سگنلز مل رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیلپ سگنلز مل رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فرشتوں کی طرف سے یہ سگنل ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، یہاں پہ کوشچن کرتے ہیں کہ وہ جو شیطان جو تمہیں ورگلا رہا تھا، تم سے دشمنی کے اندر وہ نکل کے گیا ہے، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی نسل کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ یعنی تم ان سے دوستیاں کرتے ہو، تم ان کے ساتھ، تمہیں شیطان کہتا ہے آؤ مووی دیکھنے چلیں، تم کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مووی دیکھنے نکل جاتے ہو۔ تمہیں شیطان کہتا ہے کہ آؤ فلاں کو ہرٹ کرتے ہیں، آج اس کو ذرا ٹکا کے بےعزتی کرتے ہیں، اور تم اس کے ساتھ نکل جاتے ہو۔ تو تم مجھے چھوڑ دیتے ہو، اور جو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسی کے ساتھ دوستیاں بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظالم کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ پہ ظلم نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں۔ میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو جنات ہیں یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچی چیز سمجھتے ہیں، یہ اونچی چیز نہیں ہے۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان لوگوں کو نہیں بلایا تھا، یعنی یہ کوئی اتنے پاورفل نہیں ہے کہ میں ان کو بلانے پہ مجبور ہوں اور ان کو بلا کے میں نے آسمان اور زمین بنوائی ہے، ہرگز نہیں۔ اور جب ان کو پیدا کیا تب بھی میں نے ان کو نہیں بلایا تھا، تب بھی مجھے ضرورت نہیں تھی ان کو بلانے کی۔ یہ کوئی اتنے طاقتور نہیں ہے، میں کافی ہوں، میرے پاس بہت طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ جب اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یا ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں کہتے تھے چھوڑو یار کن چیزوں میں لگ گئے ہو، آؤ زندگی گزارتے ہیں، ایک ہی دفعہ تو لائف ملی ہے، اچھے سے گزارو، انجوائے کرو، چھوڑو ان ساری چیزوں کو۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اور یہ سب بھی، یہ سب کے سب ایک ہی گڑھے میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یعنی کسی مزار کے اوپر، کسی قبر کے اوپر جا کر اگر تم دعائیں مانگتے ہو، کسی سے کہتے ہو کہ ہماری مدد کر دیں، فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں مرشد، اگر اس طرح کے لوگوں کو تم اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہو اور اللہ کے بجائے ان سے مانگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ جاؤ بلاؤ اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو۔ اللہ کہتے ہیں وہ جواب نہیں دیں گے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ پھر ایک ہی ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیں گے، اور سارے مجرم اس روز آگ سے دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک آگ تو انہوں نے دیکھنی ہی دیکھنی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی نا، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یہ دعا بہت پیاری ہے اور اس کو ضرور ضرور مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو آگ کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، یعنی اب انہیں سمجھ آ جائے گا کہ اب وقت گزر گیا، اب کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں۔ تو ہم نے آج یہ باتیں یاد رکھنی ہے، ہم نے ان چیزوں کو بھولنا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اور شیطان جو ہمارا دشمن ہے اسے پہچان لیں اچھے سے، کہ یہ جب بھی ہمیں کوئی سگنل بھیجے تو ہم اس کے سگنل کو کیچ نہیں کریں گے، ہم اس کو واپس کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ گروپ میں بھیج دیا جائے گا، پھر آپ اسائنمنٹ کر کے بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ سوالات کوئی کرنے ہوں تو گروپ میں کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔